اللہ والے نے بڑے ہی پیار سے اور محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کھانا کھا لیا۔ وہ اللہ والے کے پاس ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ والے سے اللہ کی باتیں سیکھتی رہتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے لگی اور وہ آہستہ آہستہ عبادت گزار بن گئی۔ اس آدمی کا گھر بہت زیادہ چھوٹا تھا مگر اس میں سکون تھا۔ اس آدمی کی 1 سے 2 بکریاں کے سوا کچھ زیادہ نہیں تھا، مگر جیسے ہی یہ اللہ والا بزرگ وہاں آئے تب سے اس کی بکریوں میں برکت ہی برکت ہونے لگی۔ کافی زیادہ بکریاں ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں آتے ہی اللہ والے کو بکری کا تازہ دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ اس اللہ والے بزرگ کے ہاتھوں میں شفا ہے، وہ اپنے علم سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جب سبھی کو معلوم ہوا تو سبھی علاقے کے لوگ اپنی بیماریوں کا علاج ان سے کروانے لگے۔ اس علاقے کے لوگ ان کی زیادہ عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی علاج نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی آیاتوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دی۔ وہ اللہ والے بزرگ سارا دن اپنی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب سے یہ بزرگ ان کے گھر میں آئے تھے تب سے ان کے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آ کر علاج کے لیے آتے تھے۔ اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ اللہ والے بزرگ وہاں آ کر خوش تو تھے، اب تو ان کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، مگر ان کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ اکثر ایک سوچ میں رہتے کہ آخر میرا بیٹا اس عورت کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ دوسری طرف ان کا بیٹا اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے کھیتوں میں ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کی بیوی اس بات سے بہت خوش تھی۔ آخر بڈھے سے جان چھوٹ چکی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی یہ خوشی چند دنوں کی مہمان ہے۔ جب فصل کٹنے کا وقت آیا، فصل برباد ہو چکی تھی، اس میں کافی سارا نقصان ہوا۔ کچھ بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، زیادہ بکریاں بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ جب گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تو اس کی بیوی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اپنے شوہر کے آگے زبان چلاتی، اس سے ہر وقت جھگڑتی رہتی۔ جب وہ کھیتوں میں نہ جاتا اس کو طعنے دیتی، ناکارہ کہتی، یہاں تک کہ اس کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ خود تو بہت اچھے سے کھانا کھا لیتی، مگر جو بچ جاتا اس کے آگے وہ کھانا پھینک دیتی۔ وہ بیچارہ یہی سمجھتا کہ شاید گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے سوکھی روٹی صرف پانی کے ساتھ کھانی پڑ جاتی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ خود بہت اچھا کھانا کھاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے سمجھ چکا تھا، ہو نہ ہو میرا باپ اسی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میرا باپ گھر میں عبادت کیا کرتا تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی تھی۔ گھر سے میرا باپ چلا گیا تو رونق ہی چلی گئی۔ اب وہ اپنے باپ کی طرح گھر سے باہر رہنے لگا، وہ بھی بکریوں کا ویپار کرنے لگا۔ اس وجہ سے وہ کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ کسی دوسرے علاقے میں بکریاں لے کر وپار کے پاس گیا۔ اس وپار کے پاس کافی خوبصورت بکریاں تھیں، بالکل ایسی تھی جو کبھی اس کے باپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ابھی وہ دونوں وپاری باتیں کر رہے تھے، اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو کہ باہر سے کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی مسجد سے سجایا ہو۔ وہ بکریوں کا سودا طے کر رہے تھے اور وہ اس آدمی سے کہنے لگا، اس جھونپڑی میں کوئی رہتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، ہاں، اس جھونپڑی میں بہت ہی خاص اور نیک اللہ والے رہتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت شفا رکھ دی ہے۔ ان کے قدموں میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے، کیونکہ جب سے وہ اس جھونپڑی میں آئے ہیں ہمارا گھر بہت برکت والا ہو چکا ہے۔ لوگ تو ان سے ملنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ ان سے ملنے کے لیے بہت ہی بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کی خاص عبادت کا ٹائم ہے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تب تک کافی
اس آدمی نے ان کی مہمان نوازی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہوئی۔ ان دونوں نے بھی عصر کی نماز ادا کی اور دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کافی عرصے بعد اپنے باپ کو دیکھا، جب اس نے دیکھا یہ تو میرا بابا ہے، وہ اللہ والے بھی اپنے بیٹے کی طرف لپکے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ وہ آدمی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بابا میں آپ کو ملنے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ بھی کہنے لگے کہ بیٹا میں بھی تم سے ملنے کے لیے بے تاب تھا، مگر میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ ادھر میں اپنی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ اس آدمی کو لے کر ایک الگ جگہ پر لے گیا اور کہا کہ میں جب بھی عبادت کرتا تھا میری بہو مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کا گھر خراب ہو اور میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ پھر وہ اللہ والے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا تم جب چاہو مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، آپ کے بغیر گھر میں کوئی رونق نہیں ہے اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے، مجھے وہ گھر آپ کے بنا قبرستان لگتا ہے۔ بابا جان، پیارے دوستو، صحیح میں جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا اور ایک باپ اپنے بیٹے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جب بزرگ اللہ والے وہاں سے جانے لگے تو وہ آدمی، اس کی بہن اور اس کا بیٹا رو رہے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے وہ بزرگ وہاں سے جائے، مگر وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دن سے نہیں آیا تھا۔ جب کافی دن بعد اس نے اپنے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو پوچھنے لگی، کون ہو؟ اس کے شوہر نے کہا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھلی گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد یہ بڈھا پھر سے آ گیا ہے، ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ وہ اللہ والے اپنی بہو کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ یہ میرے آنے سے خوش نہیں ہے۔ وہ سلام کر کے اندر چلی گئی۔ شام کا کھانا لگنے لگا۔ بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ ان کی بہو کہنے لگی، رہنے دیں، ان کو آرام کرنے دیں، میں ان کا کھانا ان کے کمرے میں دے آؤں گی تاکہ یہ آرام سے کھا سکیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آج بابا جان مل کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا لگانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ والے بزرگ کی روٹین تو وہی تھی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگے رہتے تھے اور تہجد پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔